السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے مفتی ایم پی عباسی کہتے ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان جمعیت علماء اسلام سندھ کے جنرل سیکرٹری علامہ راشد محمود سومرو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ ڈاکٹر علامہ خالد محمود سومرو شہید رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمن ہیں۔ آئیے ان سے سندھ کے حوالے سے اور مجموعی سیاست کے حوالے سے بے تکلفانہ سوالات کرتے ہیں۔ راشد سومرو صاحب، آپ کا الحمدللہ سیاست میں آپ نے عملی قدم رکھا، اس کو آپ کا کتنا عرصہ ہوا اسے؟ ویسے سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے عزت بخشی، اور روزنامہ محشر کے ساتھ ایک پرانا تعلق ہے، اور روزنامہ محشر اب ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میری نیک خواہشات بھی ہیں اور دعائیں بھی ہیں، اور یقیناً اس وقت کی ضرورت بھی ہے کہ دنیا پوری ڈیجیٹل نظام کی طرف جا رہی ہے۔ سیاست میں والد صاحب رحمہ اللہ کا ایک اصول تھا بچوں کے لیے کہ پڑھائی کے دوران عملی سیاست نہیں کرنی ہے۔ تو وابستگی کی حد تک اگر آپ کہیں گے تو جب سے ہم آنکھ کھولی ہے تو سیاسی گھرانے میں کھولی ہے۔ ہمارے دادا جی بھٹو صاحب کے خلاف الیکشن لڑتے رہے، لاڑکانہ کے امیر رہے۔ والد صاحب ہمارے پوری زندگی انہوں نے سیاست کی، کالج کی سیاست کی، یونیورسٹی کی سیاست کی، پھر جمعیت طلباء کے مرکزی عہدیدار رہے، پھر جمعیت علماء میں پوری زندگی شہادت تک رہے۔ عملی طور پر 2007 میں جب مدرسے سے فارغ ہوا تو پہلا جو میں جماعت کا ذمہ دار اپنا بنا وہ 2008 میں تحصیل لاڑکانہ کا میں امیر منتخب ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ضلع لاڑکانہ کا نائب امیر رہا، اور کوئی 3 سال میں نے تحصیل کی عمارت پہ گزارے۔ اس کے بعد پھر میں 2012 میں جمعیت علماء اسلام ضلع لاڑکانہ کا امیر منتخب ہوا۔ پھر 2014 میں میرے والد صاحب کی شہادت کے بعد 2015 کے جنوری میں جماعت نے مجھے جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کا سیکرٹری جنرل منتخب کیا۔ تو یہ جو میرے صوبہ سندھ کی جنرل سیکرٹری شپ تک کا سفر ہے، وہ تحصیل، اس کے بعد ضلع، اس کے بعد صوبے تک جو ہے وہ رفتہ رفتہ رہا ہے۔ تو عملی طور پر سیاسی ایکٹیویٹیز 2008 سے شروع کی ہیں میں نے۔ باقی اسٹوڈنٹ لائف میں جلسوں میں، جلوسوں میں، مظاہروں میں، الیکشن میں کام کرنا، ساری زندگی پیدائش سے لے کر اب تک جو ہے وہ سیاسی گھرانے میں ہی رہی ہے۔ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کو آئے ہوئے تقریباً 15 سال ہو گئے۔ صوبائی عہدے پہ تقریباً مجھے 14 سال 15 سال تقریباً ہوئے ہیں۔ آپ کے والد صاحب نابغہ روزگار شخصیت تھے، اچانک شہادت کے لمحات کیسے گزرے؟ میرا خیال یہ ہے کہ خالصتاً 3 چیزیں اس سے وابستہ ہیں۔ نمبر 1، والد صاحب کی شہادت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت، اگر وہ نہ ہوتی تو شاید اس مقام تک میں یا میرا گھر یا میرا خاندان یا میری سیاسی ایکٹیویٹی اس نہج تک نہ پہنچ سکتی تھی۔ دوسرا، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا کردار، انہوں نے جس طرح انگلی پکڑ کے یہ 13-14 سال مجھے چلایا، کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو جس طرح انگلی پکڑ کے آگے بڑھاتا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا میرے اوپر جو اعتماد غیر متزلزل تھا، اس نے مجھے اس چیز میں تقویت دی کہ میں اس نہج تک خود کو بھی پہنچا سکوں اور کام بھی کر سکوں اور اس کے نتائج بھی دے سکوں۔ اور تیسرا، میری والدہ، میرے بہن بھائی، اور خاص طور پہ میرا بڑا بھائی اور میری دونوں بیویاں، اور ان کا بہت بڑا کردار تھا کہ انہوں نے 13-14 سال جس طرح میرے ساتھ اس معاملے میں تعاون کیا ہے، جس طرح انہوں نے مجھے گھر سے سہولتیں فراہم کی ہیں، جس طرح میرے پشت پہ وہ کھڑے رہے ہیں، اگر شاید وہ یہ کھڑے نہ رہتے تب بھی میرے لیے مشکلات ہوتی۔ لیکن بہرحال ایک مشکل مرحلہ تھا جس کو آج سوچتا بھی ہوں تو لرز جاتا ہوں، کہ گولیوں میں چھلنی والد کا جنازہ ہو، آپ کے دونوں ہاتھ باپ کے خون سے بھرے ہوئے ہوں، اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہو، اور بڑے بڑے اکابر بزرگ، مولانا فضل الرحمان صاحب کے پہلے الفاظ والد صاحب کے شہادت کے بعد یہ تھے کہ میری کمر توڑ دی گئی ہے۔
حضرت سید عبدالقیوم حالجوی صاحب کے الفاظ کے یہ ڈاکٹر خالد قبر میں نہیں سو رہا، سندھ میں جمعیت علماء اسلام قبر میں سو رہی ہے۔ اس مراحل میں جماعت میرے ہینڈ اوور ہو، اور پھر اگر اللہ کی مدد اور نصرت اس کو نہ کہوں تو اور کیا کہوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے تعاون کا ان پر مشکور نہ رہوں ان کا، تو پھر کیا کہوں۔ اپنے والدہ کا، بہن بھائیوں کا، اپنے شریک حیات کا اس میں شکریہ ادا نہ کروں تو میرا خیال ہے کہ زیادتی ہوگی۔ عمرو صاحب، یہ آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب میں، KPK میں اور بلوچستان میں، سندھ میں سب سے زیادہ اسلام سے محبت اور عقیدت مندی میں سندھ کی سرزمین ہے۔ اس نے ہمیشہ اسلام سے محبت کی ہے، اور اسلام کی تاریخ پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو وہ سندھ سے وابستہ ہے۔ تو اگر جیسے کہ یہاں سے بڑے بڑے صوفیاء گزرے ہیں، بجائے سیاست کے آپ تصوف کی طرف جاتے اور گدی نشین بنتے، تو کیا زیادہ بہتر انداز سے اسلام کی خدمت نہیں ہوتی؟ میرا خیال یہ ہے کہ وراثت میں مجھے جو سلسلہ ملا وہ میرے بڑوں نے شروع وقت سے مشکل میدان منتخب کیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ تصوف کے میدان میں بڑی آسانیاں بھی ہیں اور سہولتیں بھی ہیں، باقی میدان میں تبلیغ، اب آپ دیکھیں نا، آپ تدریس کریں آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا، آپ امامت خطابت کریں آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا، آپ تبلیغ میں 1 سال کے لیے بھی چلے جائیں تو کوئی آپ کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ 50,000 لوگوں کو روزانہ اللہ کا ذکر کروائیں، کوئی قدغن نہیں ہے۔ ایک تقریر کر دیں باغ جناح پہ کھڑے ہو کے، اور اپنا بیانیہ دیں، اپنے اکابر کا بیانیہ دیں، اسلام کا اصل چہرہ، لوگوں کے اصل مسائل، انسانی حقوق کا چارٹر پیش کریں۔ جو حکمران اس وقت چلے آ رہے ہیں ان کے نظریات سے، ان کی سوچ سے، ان کے دل و دماغ سے تصادم کرتا ہو تو پھر یا آپ کو گولی کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے یا جیل کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے، جس طرح میرے والد نے جیل بھی بھگتی اور جام شہادت بھی نوش کی۔ تو میرے بڑوں نے اگر میں اپنے دادا سے شروع کروں تو میرے دادا سے نہیں، میرے پڑدادا سے، یہ میری نسل جو ہے جمعیت علماء کے ساتھ یہ 5ویں نسل وابستہ ہے۔ میرے پڑدادا حضرت شیخ الہند کے ساتھ وابستہ تھے، حضرت تاج محمود امروڈی کے ساتھ وابستہ تھے، میرے دادا حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کے معتقد رہے، میرے والد ساری زندگی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے مولانا علی محمد حقانی رحمہ اللہ۔ پھر میں یہ 4تھی نسل ہوں، اور میرا بیٹے جو ہے یہ 5ویں نسل ہے جو اس جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ وراثت میں یہ راستہ ملا ہے اور آپ کو سیاست ملی ہے، اجازت ملی ہے۔ تو اب کیا آپ کو سیاسی گدی نشین بولیں گے؟ گدی نشین تو میرا خیال یہ ہے کہ سیاست میں نہیں ہوتا۔ سیاست میں آپ کی قابلیت اور صلاحیت آپ کو ایک مقام تک پہنچائے گی، آپ کا تعارف جو ہے وہ ضرور تھوڑا بہت آپ کو اس میں شاید مددگار ثابت ہو۔ شاید میں وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ میرے والد جب شہید ہوئے، اس کے بعد جب جمعیت علماء اسلام کے صوبائی سیکرٹری جنرل کے لیے الیکشن ہوئے تو میں بلا مقابلہ جنرل سیکرٹری منتخب نہیں ہوا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں بلا مقابلہ ہو جاتا کہ بھائی اتنا بڑی قربانی جماعت نے اس گھر نے دے دی، جماعت کے لیے، ملک کے لیے، سندھ کے لیے، اور شہادت سامنے آ گئی ہے تو بھائی بلا مقابلہ ڈاکٹر صاحب کے بیٹے کو بنا دو۔ نہیں، میرا مقابلہ ہوا، اور باقاعدہ عمومی کے اندر 2 مختلف رائے تھیں اور ٹھیک ٹھاک ووٹنگ ہوئی، اور میں ووٹنگ سے جیت کے آیا، اور والد صاحب کا جو بقیہ ٹینور تھا وہ میں نے اسی عاملہ کے ساتھ جو میرے والد نے منتخب کی تھی پورا کیا، اور جب وہ پورا کر کے میں اگلی مرتبہ جمعیت علماء اسلام کے عمومی میں پیش ہوا تو میں بلا مقابلہ جنرل سیکرٹری بن گیا۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ میں نے 3 سال میں پھر ڈیلیور کیا، پھر بتایا کہ ہاں بھائی جو عہدہ آپ نے مجھے دیا ہے میں نے اس عہدے کا حق ادا کیا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ سیاست میں موروثیت جو ہے وہ تعارف، تعاون، سپورٹ کے لیے جو ہے وہ آپ کو کسی حد تک کام آ سکتی ہے، لیکن سیاسی میدان آپ اس وقت سر کر سکتے ہیں، سیاسی میدان میں عوام کے دلوں پہ اس وقت آپ راج کر سکتے ہیں، سیاسی میدان میں آپ اس وقت تک اچھے سیاستدان کہلا سکتے ہیں جب تک آپ خود ڈیلیور کریں۔ اگر آپ کے اندر صلاحیت نہ ہو اور آپ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہوں تو بھلے کتنا بھی کرسی پہ بیٹھے رہیں، آپ پھر اہل سیاستدان نہیں کہلائیں گے، شاید نااہلوں کی لسٹ میں رہیں گے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس میدان میں سب سے زیادہ جو کارگر چیز ثابت ہوتی ہے وہ صلاحیت، وہ آپ کی فعالیت ہے، صلاحیت، فعالیت دونوں۔ ہاں، تو دوسری بات اس میں یہ کہ ویسے عام طور پر
تقاریر میں، بیانات میں وہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ کا لہجہ تیز ہے. جی تو آپ اس تیز لہجے کی وجہ سے اپنی وڈیروں اور جاگیرداروں سے خطرہ محسوس نہیں کرتے ہیں؟ خطرہ تو ہے. ابھی 3 دن پہلے مجھے سندھ حکومت نے لیٹر بھیجا ہے کہ جی آپ کی جان کو خطرہ ہے، تھریڈ ہے، آپ احتیاط کریں. بڑی لیول پہ مجھے وہ لیٹر موصول ہوا ہے کہ جی کچھ دہشت گردوں کا آپ نشانہ بن سکتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر میں نے والد صاحب کے جنازہ اٹھانے کے دن ہی اسی رات کو والد صاحب کے جنازے سے پہلے اسٹیڈیم لاڑکانہ میں جو تقریر کی، اس میں جو میرے الفاظ سے، تو شاید میں اس وقت فیصلہ کر چکا تھا کہ میں نے والد صاحب کے راستے کو منتخب کرنا ہے اور اسی راستے پہ جانا ہے. اور اکابرین کی قربانیاں، شہادتیں، جیل، یہ تاریخ میں نے پڑھی ہوئی ہے حضرت مجدد الفسانی تک. تو یہ چیزیں مجھے مرحوب اب نہیں کر سکتی. جتنی زندگی ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندہ رکھنا بھی اسی کا کام ہے، موت دینا بھی اسی کا کام ہے. لوگوں کے ہاتھ میں زندگی موت نہیں ہے. تو میں بڑے سوچ کے، بڑے فکر کے بعد ایک فیصلے پہ کھڑا ہوا ہوں اور اسی فیصلے پہ کھڑا ہوں. مجھے اب ان وڈیروں، جاگیرداروں، سرمایہ داروں اور ان کے دھمکیوں سے کوئی زیادہ خوف محسوس نہیں ہوتا بالکل بھی. روز صاحب، سیاسی اور دینی سیاست میں جمعیت علماء اسلام بڑے بڑے جلسے کرتی ہیں. جی 10-10 لاکھ، 15-15 لاکھ تک جلسے ہوتے ہیں. لیکن اگر الیکشن کے موقع پہ آپ دیکھتے ہیں تو آپ کی کارکردگی صفر رہتی ہے. آپ کے پاس سندھ میں کوئی صوبائی اسمبلی کا ممبر نہیں ہے، آپ کے پاس پنجاب پہ نہیں ہے. تو اس طریقے سے یہ ہے کہ دو بڑے صوبے جو ہمارے پاس ہیں، سندھ کا صوبہ ہو گیا، پنجاب کا صوبہ ہو گیا، تو آپ کے کراؤڈ تو بہت ہے، آپ کے پاس طلبہ بہت ہے، آپ کے پاس دینداروں کا مجمع بہت ہے، اور آپ کے جلسے بڑے بڑے ہوتے ہیں. لیکن الیکشن کے دن میں آپ کے نتائج جو ہوتے ہیں بڑے مختلف ہوتے ہیں. اس کی آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ کیا ایسا کوئی نقص ہے؟ اب اسی سب میں اس پہ آپ سے تھوڑا سا 1 منٹ لوں گا، کیونکہ یہ بڑا اہم سوال کیا آپ نے. پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی بلوچستان میں حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر میں حکومت ہے، پیپلز پارٹی ایوان صدر میں بیٹھی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی کا چیئرمین سینٹ ہے. لیکن پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ داندلی ہوئی ہے. مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے، پنجاب میں ان کا وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوا ہے، اور 2 صوبوں میں ان کے گورنر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ جی پنجاب اور وفاق کی سطح تک الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں، لیکن بلوچستان سندھ میں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ نتائج میں بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں، چاہے وہ صاحب اقتدار ہیں، چاہے وہ حزب اختلاف میں ہیں، نتائج کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. 2018 کے انتخابات میں جو حزب اختلاف میں تھے ان کا موقف کیا تھا، آن دی ریکارڈ موجود ہے. 2024 میں جو حزب اختلاف 2018 میں تھے، 2024 میں حزب اقتدار میں آئے، ان کا موقف کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر اگر صاف اور شفاف انتخابات ہوں، میں یقین مصمم کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام سے زیادہ سیٹیں کوئی جماعت نہیں اٹھا سکے گی. اب اس میں آپ کو مثال دیتا ہوں. 2018 میں لاڑکانہ شہر پہ جو قومی اسمبلی کی نشست ہے، تورا بورا کے نتائج آ جاتے ہیں، تربت کے نتائج آ جاتے ہیں، کوئٹہ کے نتائج آ جاتے ہیں، وانا کے آ جاتے ہیں، وزیرستان کے آ جاتے ہیں، باجوڑ کے آ جاتے ہیں، عمرکوٹ اور تھرپارکر کے نتائج آ جاتے ہیں، کمبر شہداد کوٹ کی وہ سیٹ جو کلات اور خزدار سے لگتی ہے اس کے نتائج آ جاتے ہیں. لیکن شہر لاڑکانہ کی سیٹ کے 2 دن تک نتائج نہیں آتے. 2 دن کے بعد نتائج آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ نتائج ان کے مرضی کے مطابق نہیں تھے. 2 دن تک نتائج تبدیل کرنے میں انہوں نے لگائے. ورنہ آج بھی الیکشن کمیشن کے ان نتائج کے مطابق لاڑکانہ میں جمعیت علماء اسلام نے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے مقابلے میں 50,000 سے اوپر ووٹ لیے ہیں. 2024 کے انتخابات میں آپ کو حلقے گنواتا ہوں، آپ گنے. کشمور کا ایک قومی اسمبلی کا حلقہ، شکارپور کا ایک، شکارپور کا دوسرا، کمبر شداد کوٹ کا ایک، کمبر شداد کوٹ کا دوسرا. 5 قومی اسمبلی کے، 6واں لاڑکانہ کا، 7واں سکھر کا اور 8واں گھوٹکی کا. صرف 8 قومی اسمبلی کی نشستوں پہ الیکشن کمیشن کے دیے ہوئے نتائج کے مطابق جے یو آئی نے 11 لاکھ سے اوپر قومی اسمبلی پہ ووٹ لیے ہیں. صرف ایک قومی اسمبلی کشمور پر 1,04,000 سے اوپر ووٹ لیے.
صرف ایک ضلع کا شکارپور کی 2 سیٹوں پہ 1.25 سے اوپر ووٹ لیے ہیں. صرف ایک ضلع قمر شداد کوٹ جہاں براہ راست بلاول بھٹو زرداری صاحب خود الیکشن لڑ رہے ہیں, دونوں سیٹوں پہ 100,000 کے قریب ووٹ لیے ہیں. لاڑکانہ سے 45,000 سے اوپر ووٹ لیے ہیں. سکھر میں خورشید شاہ صاحب کے مقابلے میں 73,000 ووٹ لیے جے یو آئی نے. گھوٹکی میں 50,000 سے پلس ووٹ لیے جے یو آئی نے. اگر ہمارا ورکر کا کام تو یہی ہے, جمعیت علماء اسلام کہتی ہے آئین قانون اور اس کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہم نے جو ہے وہ اپنی اسٹرگل اور جدوجہد رکھنی ہے, تو وہ تو یہی ہے. اگر نتائج تبدیل ہو جاتے ہیں, رزلٹ تبدیل کیے جاتے ہیں, فارم 45 کا مسئلہ, فارم 47 کا مسئلہ ایک جمعیت علماء اسلام کا نہیں ہے, عمران احمد خان نیازی کا بھی یہی مسئلہ ہے, نواز شریف صاحب بھی اسی پہ ناراض اور نالا ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اسی پہ رو رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں, تمام جماعتیں اس پہ معترض ہیں. تو میرا خیال یہ کہ زیادتی ہو رہی ہے. اگر زیادتی نہ ہو, صاف و شفاف انتخابات ہوں, تو جمعیت سے بڑھ کر کوئی جماعت سیٹیں نہیں لے گی. میں آپ کے توسط سے سندھ کے عوام کا مشکور ہوں کہ انہوں نے جمعیت پر اتنا بڑا اعتماد کیا ہے. یہ صرف جلسوں کے حد تک نہیں ہے, عملی طور پر بھی عوام جمعیت علماء اسلام پر اعتماد کرتی ہے. ہاں, ہم اب اسٹریٹجی بنا رہے ہیں کہ اگر اگلی مرتبہ ہمارے نتائج تبدیل ہوئے تو کیا یہی صرف نعرے لگانے, یہی دھرنے دینے, یہی مظاہرے کرنے, یا کوئی عملی طور پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا, اس پر ہم سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں. پھر اب اینٹ کا جواب پتھر سے اور پتھر کا جواب اینٹ سے دینے کے لیے ہم اپنی حکمت عملی وضع کر رہے ہیں. ایک سوال اس ضمن میں آتا ہے کہ جمعیت علماء اسلام پر ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دینی مدارس کے بچوں کو ان لوگ استعمال کرتے ہیں, اور ان کے پاس دینی مدارس کے بچے ہوتے ہیں, یہ جلسوں میں اسی کو استعمال کرتے ہیں, ہڑتالوں میں اسی کو استعمال کرتے ہیں. ان کے پاس یہ ہے کہ عوام نہیں ہے, جو لوکل لوگ ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہیں. اس میں ساتھ ایک بات اور ایڈ بھی کرتا ہوں اس میں. دیکھیے, آپ تبلیغی اجتماعات ہوتے ہیں, آپ کو تبلیغی اجتماعات کے اندر 15 20 لاکھ آدمی ہر قومیت کے, ہر نسل کے, ہر جماعت کے ملیں گے. وہ لوگ جو وہاں جاتے ہیں وہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ میرا خیال یہ ہے واضح صاحب, اس پہ میرا نقطہ نظر کچھ اور ہے. 2 طرح کے جوابات ہیں اس کے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک طرف تو اسٹیبلشمنٹ, بیوروکریسی اور حکومت مدارس کو قومی دھارے میں لانے کی بات کر رہی ہے. قومی دھارا کیا بندوق اٹھانا ہے, یا قومی دھارا جلسہ جلوس مظاہرہ دھرنا, اپنے حقوق کی بات اور ووٹ کی بات کرنا ہے؟ کیا مدرسے کے طالب علم اپنے حقوق کے لیے دھرنا دے, مظاہرہ دے, ووٹ دے, اجتماع کرے, سیاسی اجتماع کرے, تو یہ قومی دھارا نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ کیا مدرسے کے طالب علم کو ووٹ کا اختیار نہیں؟ کیا مدرسے کے طالب علم کو قومی شناختی کارڈ نہیں؟ کیا مدرسے کے طالب علم کو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا ممبر بننے کی اجازت نہیں؟ تو یہ تو دوہرا معیار ہے. نمبر 2, اگر آپ چلا سکیں, مولانا فضل الرحمان صاحب تو بہت بڑی قداور شخصیت ہے, میرے کسی جلسے کی سندھ کی آپ فوٹیجز چلا لیں, میرے اس جلسے کے فوٹیجز میں دیکھیں کہ داڑھی والے کتنے, بغیر داڑھی والے کتنے, سر پہ عمامہ والے کتنے, ننگے سر کتنے. آپ ذرا کسی بھی ایک میرے جلسے کی ویڈیو چلائیں, اسی بیک گراؤنڈ میں چلائیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. نمبر 3 کہ لاڑکانہ سے اگر میں 50,000 ووٹ لیتا ہوں, قمر شداد کوٹ سے میں 80,000 ووٹ لیتا ہوں, شکارپور سے میں 1.25 ووٹ لیتا ہوں, کندکوٹ کشمور کے ایک ضلع سے میں 1,05,000 ووٹ لیتا ہوں, سکھر سے میں 80,000 ووٹ لیتا ہوں, گھوٹکی سے میں 80,000 ووٹ لیتا ہوں, یہاں لیاری کراچی سے میں 38,000 ووٹ براہ راست بلاول کے مقابلے میں لیتا ہوں. تو کیا یہ سب ووٹ دینے والے مدرسے کے طلبہ ہیں؟ یہ 38,000 ووٹ لیاری میں کس نے ڈال دیا؟ مدرسے کے طلبہ نے ڈال دیا. 1,03,000 ووٹ کشمور میں مدرسے کے طلبہ نے ڈال دیا. 1.25 ووٹ شکارپور میں مدرسے کے طلبہ نے ڈال لیا. لاڑکانہ میں 50,000 بلاول صاحب کے مقابلے میں ووٹ مدرسے کے طلبہ نے ڈال لیا. تو اس سلسلے میں قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے کہ جی مولانا کے جلسے کو سیریس نہ لیں, مدارس کے طلبہ کا فنکشن ہے. جو یہ ریومرز بناتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ مولانا صاحب کی قوت کیا ہے, مولانا صاحب کی طاقت کیا ہے. مدارس کے طلبہ بھی انسان ہیں, مدارس کے طلبہ بھی پاکستان کے شہری ہیں, مدارس کے طلبہ کو بھی اتنا ہی اپنے حقوق کے لیے لڑنے کی اجازت ہے جس طرح کسی کالج اور یونیورسٹی کے کسی لڑکے کو لڑنے کا حق ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں مداخلت کے اس کو جائز سمجھتے ہیں, ناجائز سمجھتے ہیں؟ میری لڑائی یہی ہے, لڑائی ہے. جمعیت تو علماء اسلام. ایک سوال بنتا ہے, جی, سوال یہ بنتا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نہیں آئے, جسے ہم نوکر شاہی بھی کہتے ہیں, یا اگر مداخلت نہیں کرے اور یہ ہے کہ قوم کو سیاسی جماعتوں کے حوالے کیا جائے, تو ہم نے بہت سے کراچی میں بھی دیکھا ہے
کہ جب قوم کو ان سیاسی جماعتوں کے حوالے کر دیا گیا ہے تو ان میں غنڈہ گردی بدماشی عام ہوئی، امن و امان کا کوئی نام نہیں تھا۔ ہر بندہ جو تھا وہ مطلب ہے کہ تھانے کے بجائے ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ عباسی صاحب آپ بھی تھوڑی سی زیادتی، تو اگر یہ اس طریقہ کو ان کے اوپر چھوڑ دے، آپ بھی تھوڑی سی زیادتی کرتے ہیں نا۔ جنہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے، قتل و غارت گری کی ہے، کراچی سے لے کر اسلام آباد تک، کور کمانڈر ہاؤس سے لے کر پی ٹی وی تک، پارلیمنٹ ہاؤس سے لے کر پولیس موبائل تک، ان تنظیموں کو بنانے والا کون تھا؟ اچھا پھر فوج کیوں کہتی ہے کہ بھائی تنظیموں کو کیا حوالے کر دو؟ ان تنظیموں کو توڑنے والا کون تھا؟ جو حقیقی عوامی جماعتیں ہیں، کیا کبھی انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے؟ ان کے تو لاکھوں کے جلسے ہو جاتے ہیں، 3 دن کے اجتماعات ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک اسکرپٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، ایک نعش تک ان کو پالا جاتا ہے، پوسا جاتا ہے، پھر جب وہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ مالک پر ہاؤ شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کو توڑا جاتا ہے۔ عوام کی حق حاکمیت اور حکمرانی والی جماعتیں ملک کے غدار نہیں ہوتے، ملک کے املاک کے محافظ ہوتے ہیں، وفادار ہوتے ہیں۔ جیسے دیکھیں، جمعیت علماء اسلام نے سپریم کورٹ کے باہر پاکستان کے تاریخ کا سب سے بڑا مظاہرہ کیا، کیا ایک گھملہ ٹوٹا سپریم کورٹ کے باہر؟ تو عوام کی منتخب نمائندہ جماعتیں آگے لائیں، عوام جس پر اعتماد کرتا ہے اسی کو اقتدار دیں۔ عوام ایک کو منتخب کرے اور صبح آپ نیند سے کسی کو اٹھا کے کہیں کہ واسکٹ پہن کے آ جاؤ، آپ ممبر منتخب ہو گئے، تو پھر ملک کا یہی حال ہونا ہے۔ جب تک آپ عوام کے حاکمیت اور حکمرانی عوام کے مرضی کے مطابق لوگوں کے حوالے نہیں کریں گے، یہی اشر ہوتا رہے گا۔ کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ ووٹ کا کہ پبلک یا عوام سمجھتی ہیں کہ اگر اسلام نافذ ہوگا اور دینی سیاسی جماعتیں آ جاتی ہیں تو وہ ہمیں قید کر دے گی، پابندیاں لگائیں گی؟ بڑا زبردست سوال ہے۔ یہ ہوگا، اسی پہ یاد آ گیا اس پہ۔ ہوا یہ کہ مجھے نام لینا مناسب نہیں ہے چونکہ ہم کیمرہ کے سامنے ہے۔ میرا ایک بہت بڑا دوست ہے، بہت اچھا دوست ہے، ایم پی اے بھی رہا ہے، تو جمعیت میں نہیں ہے، سندھ اسمبلی میں رہا۔ تو اس نے ایک دن مجھے پیغام دیا کہ یار بات سنو، فلاں سردار صاحب جمعیت میں آنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، بہت اچھی بات ہے، بڑے طاقتور ساتھی ہیں، تو ہمیں خوشی ہوگی، جماعت ان کو خوش آمدید کی۔ کہتے ہیں ان کی ایک شرط ہے۔ میں نے کہا کہ کیا شرط ہے؟ انہیں کو کہتے ہیں کہ میں پگڑی بھی نہیں پہنوں گا، داڑھی بھی نہیں رکھوں گا، اسی حالت میں اگر سمرو صاحب قبول کرتے ہیں تو ہمیں قبول کرتے۔ تو میں نے ان کو پیغام بھجوایا کہ جی داڑھی پگڑی والے میرے پاس بہت ہیں، بغیر داڑھی والے چاہیے، آپ اسی طرح قبول ہیں، آپ آ جائیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ ایک پرسپشن بنایا گیا ہے مولوی کے بارے میں۔ مولوی آئے گا، اچھا ڈنڈا اٹھائے گا، زبردستی نماز پڑھائے گا۔ مولوی آئے گا، زبردستی روزہ رکھوائے گا۔ مولوی آئے گا، زبردستی داڑھی رکھوائے گا۔ مولوی آئے گا، ڈنڈا مار کے جو ہے پگڑی پہنائے گا۔ مولوی آئے گا، خاتون سمجھتی کہ زبردستی برقع پہنائے گی ہمیں حکومت۔ میرا خیال یہ کہ لا اکراہ فی الدین، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ دینی جماعت کے لیے بنیادی ذمہ داری یہ نہیں ہے۔ بنیادی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ دیکھیں حضرت ابراہیم کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہیں اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات۔ بنیادی طور پر وہ اپنے قوم کے لیے 2 چیزیں مانگتے ہیں اللہ سے، ایک امن اور ایک معیشت۔ اب آپ کے پاس امن بھی نہیں، آپ کے پاس معیشت بھی نہیں، اور آپ ڈنڈا اٹھائیں داڑھی رکھو، کون رکھے گا؟ آپ کا باغی بنے گا۔ اسلام کا رخ غلط پیش کیا جائے گا اس سے کہ دیکھو جی مولوی یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ اسلام ہے۔ مولوی اسلام میں بنیادی طور پر تو امن ہے، پہلے امن دے، اس کی زندگی اتنی محفوظ ہو کہ اس کو پتا ہو کہ میرا بچہ گھر سے جائے گا تو عزت سے واپس آئے گا، بچی جائے گی تو اس کا ریپ نہیں ہوگا، بیٹا جائے گا تو وہ گٹر میں گر کے نہیں مرے گا، میرا باپ کشمور جائے گا تو عزت سے واپس آئے گا، ڈاکوں کے پاس نہیں ہوگا، وانا اور وزیرستان جائے گا تو عزت سے واپس آئے گا، گولیوں میں چھلنی جنازہ نہیں آئے گا۔ میں اگر راشد سمرو سوچوں، اب میرے بچے میرے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ میرا باپ جائے گا شام کو جلسے سے، اس کا جنازہ آئے گا یا پرامن آئے گا۔ میرا خیال یہ کہ اگر حکومت امن قائم کرائے اور معیشت، دیکھیں آج لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، آوازی صاحب، پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں، بجلی بھرنے کے پیسے نہیں ہیں، بل والدین کی دوائیوں کے پیسے نہیں، اور آپ اس کو ڈنڈا اٹھا کے کہیں کہ جی اسلامی حکومت آ گئی، آؤ نماز پڑھو، آؤ پگڑی پہنو، آؤ داڑھی رکھو، وہ آپ کا باغی بنے گا۔ لیکن پہلے آپ اس کو امن دیں
اس کے بعد اس کی معیشت ٹھیک کریں، اس کے گھر کا چرخہ چلائیں، جیسے حضرت عمر کی مثالیں دیتے ہیں آپ، کہ اس کی معیشت بھی بہتر ہو، اس کو امن بھی ہو، پھر آپ اس کو کہیں کہ اپنا سر کاٹ کے لاؤ، وہ ہتھیلی ملا کے آپ کے سر لائے گا کہ بھائی میرے بچوں کا اگر حکومت میرے لیے خیال کرتی ہے تو میں اس حکومت پہ اپنی جان کیوں نشاور نہ کروں۔ تو میرا خیال یہ کہ اس رخ پر قوم کو ذرا اسلام کی ثمرات ہاں اس رخ پہ قوم کو ذرا آگاہ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی ہم جب مولوی داڑھی اور پگڑی والے اقتدار میں بیٹھیں گے تو زبردستی آپ کو داڑیاں پگڑیاں نہیں رکھوائیں گے، آپ کے بنیادی انسانی حقوق جو سب سے زیادہ اسلام نے دیے ہیں ان کو پروٹیکٹ کریں گے اور وہ آپ تک پہنچائیں گے۔ اس کے بعد پھر رفتہ 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 ان کو بتائیں گے یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ اللہ تک پہنچائے گا، یہ شیطان تک پہنچائے گا، یہ جنت لے جائے گا، یہ جہنم لے جائے گا۔ اس کے بعد بھی پھر میرا تو ذاتی خیال یہ ہے کہ یہی کہا جائے گا کہ بھائی اب آپ کے ہاتھ میں آپ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں، لا اکراہ فی الدین۔ افغانستان میں جو طالبان کی حکومت ہے آپ اس کو اسلامی سمجھتے ہیں؟ اگر وہ اسلامی حکومت کے دعوے دار ہیں تو میں اس کی کیسے ہاں تو آپ نے کہا نا یہ سب میں کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ اس پہ تو افغانستان کے حکمران ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ اسلامی ہیں یا نہیں، یا وہاں کے عوام تبصرہ کر سکتے ہیں۔ ہم تو ان کے ظاہر پر جائیں گے، جو وہ ظاہر انہوں نے اپنایا ہوا ہے، وہ ظاہر انہوں نے یہی اپنایا ہوا ہے کہ ہم اسلامی حکومت ہیں، تو ہمیں خوشی ہے کہ وہاں اسلامی حکومت ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وہ نظام یہاں ہونا چاہیے طالبان کا؟ میرا خیال یہ ہے کہ ہمارا اپنا دستور اور منشور ہے، اور جمعیت علماء اسلام کا ایک واضح نقطہ نظر ہے کہ ہم آئین سے ماورا کوئی اقدام نہیں اٹھائیں گے، جو کچھ کریں گے پاکستان کے آئین کے تحت کریں گے۔ تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں کسی اور ملک کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا اپنا دستور، اپنا منشور، اپنا آئین ملک کا اتنا کافی شافی ہے کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو اس ملک کو ہم بہت بہتر انداز میں اسلامی فلاحی ریاست بنا سکتے ہیں۔ اس ان کے عوام کے مسائل کے حل کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا ترجیحات ہیں اس میں؟ دیکھیے جو میرے بس میں ہے یا میرے پارٹی کے عہدیدار کے بس میں وہ تو ہم کر رہے ہیں۔ ہمارے بس میں یہی ہے کہ ہم عوام کی آواز بنیں، عوام کے لیے تھانہ، کچہری، اسپتال، اسکول تک جائیں ان کے مسائل کے، لیکن اصل ہے اقتدار۔ جب تک آپ اقتدار میں نہیں ہیں آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ہم نے اپنا منشور دیا ہے، مینیفیسٹو دیا ہے۔ اگر آج بھی سندھ کا اقتدار جمعیت علماء کو ملتا ہے تو سب سے اولین ترجیح میری کرپشن کا خاتمہ ہوگا سندھ کے اندر۔ کرپشن نے سندھ کا بیڑا غرق کیا ہے۔ دوسرا، نظام تعلیم کو بہتر کرنا ہے، طبقاتی نظام تعلیم نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ تیسرا، صحت کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے۔ چوتھا، میرٹ پہ روزگار، اور پانچواں، حقوق جو سندھ کے ہیں، جس کے مالک سندھ کے عوام ہیں، اس کا ثمر سندھ کے عوام تک پہنچانا، نہ کہ کوئی 5,000 فیملیز ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھا رہی ہیں اور کروڑوں لوگ یہاں روزانہ بھوک سے اور بدحالی سے مر رہے ہیں۔ نصاب پڑھایا جاتا ہے، وہ آپ نے بھی دینی مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں، اس کے فارغ التحصیل اس کے فضلاء میں سے ہیں، تو آپ اس کی تبدیلی کے حق میں ہیں؟ یہ دیکھیں جی، یہ ایک جاہلانہ سوچ ہے۔ مجھے ایک دفعہ ایک بڑے آدمی نے کہا، بلکہ نام لے لیتا ہوں، جناب آصف علی زرداری صاحب نے، وزیر اعلیٰ بھی میٹنگ میں موجود تھے، اسپیکر اس وقت کے ابھی فوت ہو گئے ہیں وہ بھی موجود تھے، وزیر مذہبی امور بھی موجود تھے، وزیر تعلیم بھی موجود تھے، کہ جی ہم مدارس کے اندر کچھ سبجیکٹ پڑھانا چاہتے ہیں بچوں کو۔ میں نے کہا بسم اللہ، کل سے شروع کریں۔ انہوں نے کہا کہ پکی بات ہے؟ میں نے کہا بالکل پکی بات ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ یہ ہم تو بڑا مشکل سمجھ رہے تھے، مولوی تو راضی ہیں، تو میں نے کہا کہ زرداری صاحب میرا ایک سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی میں تفسیر قرآن مجید کب سے پڑھائی جائے گی؟ قائد عوام یونیورسٹی نواب شاہ میں ترجمہ قرآن مجید کا کب پڑھایا جائے گا؟ سندھ یونیورسٹی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کب سے پڑھائی جائے گی؟ مہران یونیورسٹی جام شوروں میں ابتدائی اسلام کے بنیادی اراکین، کلمہ کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، یہ مسائل کب سے سکھائے جائیں گے؟ تو مجھے کہا کہ وہ تو میڈیکل یونیورسٹی ہے، وہ تو انجینئرنگ یونیورسٹی ہے، وہاں سے تو ملے پیدا نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا پھر یہ قرآن اور حدیث سکھلانے کی یونیورسٹیاں ہیں جہاں سے ڈاکٹر اور انجینئر پیدا نہیں ہوں گے۔ پھر میں نے مثال کے طور پر اپنے والد کو پیش کیا اور خود کو پیش کیا کہ میرے والد MBBS ڈاکٹر بھی تھے، MBBS ڈاکٹر، چانڈگا میڈیکل کالج لاڑکانہ سے پڑھے، اور وہیں سے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت اعدادیہ سے لے کر دور حدیث تک امتحانات بھی دیے، عالم بھی تھے۔ میں نے مدرسے سے فارغ التحصیل کی سند لی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے شاہ عبداللطیف یونیورسٹی خیرپور سے ماسٹرز کی اسلامک کلچر میں۔ تو ہمارے ہاں تو
سینکڑوں نہیں لاکھوں ہم طلبہ پیش کر سکتے ہیں جو عالم بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، عالم بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اپنے شعبے کے ماہر بھی ہیں۔ مدارس کو بنایا ہی دینی تعلیم کے لیے گیا، تو اس سے آپ کسی اور فیلڈ کے نتائج کیسے لے سکتے ہیں؟ اس کے اندر نصاب کے جو جیسے جیسے بعض کتب ہمارے یہاں مقامات پڑھی جاتی ہے، بہت پرانی ہے، جیسے قطبی پڑھی جاتی ہے، یہ وہ موضوعات ہیں، وہ موضوعات ہیں جو علماء کے لیے زیر بحث بننے چاہیے، حکومت کے لیے نہیں، اسٹیٹ کے لیے نہیں۔ اگر قطبی نکالنے کی بات مفتی تقی عثمانی صاحب کریں گے، قطبی نکالنے کی بات کسی مدرسے کا محتمم کرے گا، تو بات قابل غور ہوگی، قابل فکر ہوگی کہ ہاں جی کوئی جدید سبجیکٹ شامل کیا جائے، ماضی میں بھی ہوتے رہے، سبجیکٹ تبدیل ہوتے رہے۔ لیکن اگر یہی بات وزیر اعلیٰ کرے گا، گورنر کرے گا، وزیر اعظم کرے گا، صدر کرے گا، تو آپ کو شک پیدا ہوگا کہ جی اس کو قطبی سے کیا معاملہ ہے، اندرونی معاملہ مدارس کا اندرونی معاملہ ہے، اور مدارس بہتر انداز میں چل رہے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اب ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، آج یہ میں نے کسی ٹی وی چینل پہ نہیں کی ہے، آج آپ کے تھرو کر رہا ہوں کہ سندھ حکومت نے 2025 کے جنوری سے لے کر دسمبر 2025 تک ایک سال میں 275 اسکول، کراچی سے کشمور تک ہر اسکول کا میں نام دے سکتا ہوں، یونین کونسل دے سکتا ہوں، وارڈ دے سکتا ہوں، این جی او کا نام دے سکتا ہوں، 275 اسکول سندھ حکومت نے اپنے ذمے سے نکال کے این جی اوز کو دے دیے کہ ہم نہیں چلا سکتے، آپ چلائیں۔ اور یہ 2016 سے ہر سال 200 اسکول این جی اوز کو دے رہے ہیں۔ ایک طرف تو آپ اپنے اسکول این جی اوز کو دے رہے ہیں، آپ کے اندر چلانے کی صلاحیت نہیں، آپ پی آئی اے نہیں چلا پا رہے، آپ پروائیڈ کر رہے ہیں، آپ اسٹیل مل نہیں چلا رہے، آپ پرائیویٹ کر رہے ہیں، اور آپ یہاں کہتے ہیں کہ جی مدارس کو ہم چلائیں گے۔ تو اس سے ہمارے ہاں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ مدارس تو وہ ہیں کہ جو نہ پیسے لیتے ہیں، نہ کپڑے لیتے ہیں، نہ فیس لیتے ہیں، یہاں تک کہ حکومت جو بجلی کا بل میرے مدرسے کو بھیجتی ہے، جو گیس کا بل بھیجتی ہے، اس میں ٹیکس لگا کے بھیجتی ہے، ہم تو وہ ٹیکس بھی ادا کرتے ہیں۔ تو مدارس تو ملک کا ایک اتنا بڑا کام کر رہے ہیں جس پہ حکمرانوں کو شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ حکمرانوں کو مدارس کے اوپر سختیاں کرنی چاہیے۔ آخری سوال ہے آپ سے، لوگ آپ کے بارے میں یہ تاثر دیتے ہیں کہ سیاست میں آنے کے بعد آپ کے پاس بڑا پیسہ آ گیا اور آپ مہمانوں کو بڑی مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں ٹھہراتے ہیں، وہ آپ کے مہنگی مہنگی گاڑیاں ہیں، اور اس قسم کا تاثر پھیلاتے ہیں۔ دیکھیں، میرا خیال یہ ہے کہ جس کے پاس میرے بارے میں تنقید کرنے کے لیے اور کچھ نہیں ہے، تو پھر وہ میری ذات کی طرف آتا ہے۔ میں یو سی کا چیئرمین نہیں رہا ہوں، میں ایم پی اے نہیں رہا ہوں، میں ایم این اے نہیں رہا ہوں، میں سینیٹر نہیں رہا ہوں، میں وزیر نہیں رہا ہوں، میں مشیر نہیں رہا ہوں، اور جماعت کے اندر جو آمدنی اور روانگی ہے وہ ہر سال جماعت کے صوبائی مجلس عمومی میں پیش ہوتی ہے، آمدن بھی روانگی بھی۔ تو جب میں کسی منصب پہ بھی نہیں رہا، حکومتی کسی وزارت پہ بھی نہیں رہا، کسی جماعت کے اندر بھی الحمدللہ ہر سال جماعت مقروض ہوتی ہے، کوئی کروڑوں روپے کے اربوں روپے کے جماعت کے اندر فنڈ نہیں ہے، 10 روپے سے ہم اپنا کام چلاتے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جن کو میرے بارے میں کچھ نہیں ملتا وہ یہ چیزیں نکالتے ہیں، ان کو بھی میں درخواست کروں گا کہ بجائے اس پر توجہ دینے کہ راشد صاحب اچھی گھڑی کیوں پہنتے ہیں، اچھی گاڑی میں کیوں گھومتے ہیں، اچھے گھر میں کیوں رہتے ہیں، میری طرح محنت کریں، آپ بھی اچھی گاڑی میں گھومیں گے، آپ بھی اچھی گھڑی پہنیں گے، آپ بھی اچھے گھر میں رہیں گے۔ تو اگر اللہ نے چند دوست بنائے ہیں، چند احباب بنائے ہیں جو ذالک فضل اللہ ہوتی ہے من یشاء۔ دیکھیں، دیندار طبقہ آپ دیکھ لیں، وہ تصوف سے ہو، وہ تبلیغ سے ہو، وہ تدریس سے ہو، وہ خطابت سے ہو، وہ سیاست سے ہو، ان کا چولہا یہ نسل در نسل ہے، یہ تاریخ اس کی گواہ ہے کہ ان کے چولہے لوگوں کے تعاون سے چلتے ہیں، ان کے گھر چلانے کے لیے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے لوگوں کے دلوں کو مائل کر لیا ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی راشد سومروں سے وابستہ نہیں، یہ تاریخ ہے۔ تو اگر چند احباب میرے ساتھ تعاون کر رہے تو میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ ان کے مال میں اور برکت دے، اللہ ان کو اور حلال رزق دے، تاکہ ان کی اپنے گھر بھی آباد رہیں اور ان کے تعاون سے ہم بھی اپنا کام کرتے ہیں۔ سندھ مہمان نواز ہے، اگر میں کسی اپنے مہمان کی اچھی مہمان نوازی کرتا ہوں تو میری پیٹھ تھپکی جائے، تنقید نہ کی جائے۔ علامہ راشد سومرو صاحب تشریف لائے اور بڑے اطمینان سے انہوں نے بہت سے ایسے سوالات کہ جو عوام کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں جوابات دے دیے۔
میں اپنی طرف سے اور اپنی رفقا کی طرف سے اور اپنے عملے کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید ہے زندگی رہی تو انشاءاللہ ملتے رہیں گے۔